1965 کے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ چنا نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2016 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن میں نسلی تعصب کے شکار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کئی اچھے امیدواروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں واقعات انسانوں کے بڑے پیمانے پہ دھوکہ کھا جانے کی مثالیں ہیں۔ اب شاید آپ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ ہو، آپ کا مسئلہ اتنا ہو کہ آپ اپنے دوستوں، جاننے والوں اور حتیٰ کہ بعض رشتہ داروں سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہوں، اور یہی نہیں بلکہ ایک دفعہ دھوکہ کھا جانے کے بعد شاید آپ دوبارہ ان پہ یقین کر لیتے ہوں اور وہ ایک دفعہ پھر آپ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہوں۔ ہم اپنے کاروباری ساتھیوں سے لے کے مذہبی لیڈروں تک سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اصل میں انسان کے دھوکہ کھا جانے کی 4 بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے نمبر 1 والی وجہ سب سے اہم ہے، لیکن میں نمبر 4 سے سٹارٹ کروں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے کسی بھی قسم کے لوگوں سے دھوکہ کھا جانے کے چانسز 90% سے 5% پہ آ جائیں گے، یا شاید آپ کو کبھی دھوکہ نہ کھانا پڑے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ وہ 4 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 4، آپ انتہائی سادہ ہیں۔ اگر آپ سادہ کپڑے پہنتے ہیں یا سادہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہر انسان کو یہی کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ سادگی سے میری مراد یہ نہیں، بلکہ سادگی سے مراد ہے کہ آپ معاملہ فہم نہیں ہیں، آپ لوگوں کی چاپلوسیاں اور باتیں اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے۔ عموماً معاشرے میں ہمیں 3 طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ جو کوئی بھی بات سنتے ہیں تو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، یعنی اگلے بندے کے منہ سے جو بھی بات باہر آتی ہے یہ اسے سچ سمجھتے ہیں اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بالکل کسی بات پہ یقین نہیں کرتے، یعنی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آئیڈیل نہیں ہوتے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پہلی دونوں عادتوں کے درمیان ایک بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ ہر اس بات پہ یقین نہیں کرتے جو اگلا بندہ کہتا ہے اور نہ ہی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہر بات اور سچویشن کو اپنے دماغ اور تجزیے کے حساب سے قبول کرتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی تیسری وجہ لالچ ہوتی ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں جن کی وضاحت بہت لمبی ہو جائے گی، تاہم میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جن سے آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اکثر آپ کو موبائل پر میسج یا کال آتی ہوگی کہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اصل میں اب ان لوگوں کا فراڈ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن جب یہ نیا شروع ہوا تھا تو بہت لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ ان میسجز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انعام میں آپ کی گاڑی نکلی ہے جس کو آپ کے پاس پہنچانے کے لیے پیسے لگیں گے، لہٰذا گاڑی کے چکر میں آپ انہیں پیسے سینڈ کرتے ہیں جس کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کیا جاتا۔ اگر رابطہ کیا بھی جائے تو مزید پیسے مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال یوٹیوب کی ہی لے لیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اکثر آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ صرف یہ ایک ڈرنک پی لیں تو آپ کی ساری چربی پگھل جائے گی، یا پانی میں یہ ایک چیز ملا کر پئیں، 1 ہفتے میں آپ کانٹے کی طرح پتلے ہو جائیں گے۔ اگر 1-2 ہفتہ کوئی ڈرنک پینے سے بندہ پتلا ہوتا تو کوئی بھی موٹا نہ رہتا، لیکن آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ ویڈیو کے تھمبنیل پہ لکھی گئی سٹیٹمنٹ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بغیر کسی مشقت کے پتلا ہونے کا لالچ ہوتا ہے۔ آپ پتلا ہونے کے لیے نہ تو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پیزے چھوڑنے پہ آپ کا دل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا رنگ کالا ہے اور آپ رنگ گورا کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے ہی رہتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ ایک چیز لگائیں تو آپ کی امی جان بھی آپ کو پہچان نہیں پائیں گی۔ دھوکہ کھانے کی دوسری بڑی وجہ آپ کے ارد گرد موجود انتہائی گھٹیا اور شاطر لوگ ہیں، لہٰذا اکثر آپ ساری احتیاطوں کے باوجود ان کے آگے پھنس جاتے ہیں۔ جیسے شاید ایک ایسا بندہ جو فقیر کو 10 روپے دے کے راضی نہیں ہوتا، وہ آپ کے سامنے شاید اسی فقیر کو 100 روپے بھی دے دے اور آپ اس کی ایمانداری اور خلوص کا سچے دل سے یقین کر لیں اور اس بندے پہ اندھا اعتماد کرنے لگیں۔ اب یہ تو مان لیا کہ آپ ایک دفعہ ایسے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری دفعہ بھی ان سے دھوکہ کھا جائیں تو ان کی غلطی نہیں۔ اصل میں ایک بندہ دھوکہ کھاتا ہے اور ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح ایک بندہ ذلیل کرتا ہے اور ایک بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی اپنا کردار نبھانے سے انکار کر دے تو یہ سارا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی کم عقلی اور اناڑی پن کی وجہ سے لوگوں کا نشانہ خود بنتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں نالج بہت کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دینے یا اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنے کے لیے دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت نہ ہوں لیکن آپ سمجھتے ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اب اگر یہی بات کوئی دوسرا بندہ آپ کو بتائے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو آپ آسانی سے نہ صرف اس کی اس بات بلکہ درجنوں دوسری باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہیں اور آخرکار دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ سنگر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی آواز بہت بری ہو یا آپ میں اس چیز کا بالکل ٹیلنٹ نہ ہو، لیکن جب آپ کے دوست آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سنگر بن سکتے ہیں تو آپ آسانی سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ اپنی ساری انرجی اور بے شمار پیسہ سنگر بننے پر ضائع کر دیتے ہیں۔
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں یا سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں اور اپنے اس عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔